بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک اور حساس دور سے گزر رہا ہے، اور ہندوستانی جارحیت اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت بہت مضبوط بھی ہے، دنیا میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، قوم اس پہ اعتماد کرتی ہے، اور میں تو سب سے پہلے یہ اعلان کر چکا ہوں کہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف رہے گی۔ لیکن اس تمام تر یکجہتی کے باوجود آج جب پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو توقع یہی تھی کہ آج کوئی قرارداد آئے گی، آج معمول کی جو کارروائی ہے وہ معطل ہو جائے گی، اور اس صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ لیکن وزیر اعظم سے لے کر وزیر خارجہ، وزیر دفاع یا کوئی بھی ذمہ دار منسٹر آج ایوان میں موجود نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد بانسری کس کے سامنے بجائیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو اس طریقے سے انتہائی اہم اور حساس مسئلے کو غیر سنجیدہ لینا کہ کوئی یہاں پر پارلیمنٹ کو بتانے والا کوئی نہیں، حالات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں۔ داخلی طور پر بھی ہم اس وقت ابھی ایک دوسرے پر تنقید اور جواب تنقید کے دائرے سے نہیں نکل سکے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو جنگ جاری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب ہندوستان نے محاذ پر ہمیں للکارا اور ہماری فوج ادھر متوجہ ہوئی وطن عزیز کی دفاع کے لیے، تو کیا ملک کی داخلی جنگ کے ہم متحمل ہیں، اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ حکومت نے کیا اس پر اسٹریٹجی بنائی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائی؟ اس سے پارلیمنٹ کو کم از کم آگاہ کرنا چاہیے تھا، یا کم از کم ہماری جو تجاویز تھیں آج اس حوالے سے وہ سن لی جاتی، تفصیل کے ساتھ سن لی جاتی۔ اگر کہیں کسی کمزوری پر کی نشاندہی ہم کرتے تو اس کو بھی تنقید تصور نہ کیا جاتا، بلکہ اصلاح احوال اور ان کی دفاع کو مستحکم بنانے کے لیے اس کو لیا جاتا۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور ہماری جماعت باہر آ گئی۔ تو اس طرح پارلیمنٹ کے اجلاسوں کو غیر سنجیدہ بنانا، بے فائدہ بنانا، اور پوری کیبنٹ مکمل طور پر غائب رہنا، کوئی ایک منسٹر نہیں جو ایوان کو جواب دینے والا ہو، کوئی تجویز سننے والا ہو، کوئی تنقید سننے والا ہو، تو اس پر مجھے احتجاج بھی ہے، مجھے افسوس بھی ہے کہ اس طرح کیوں سوچا جا رہا ہے۔ جناب یہ فرمائیے کہ مسلح افواج کو اور ڈیفنس ہمارا جو ارینجمنٹ ہے اس کو ایسی صورتحال میں جس سیاسی تائید کی ضرورت ہے، کیا انہیں دستیاب ہے وہ سیاسی تائید؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کبھی بھی اکیلے نہیں لڑتی، پوری قوم اس کے پشت پہ آتی ہے، اور قومی وحدت کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ ایک مؤثر سیاسی قیادت اس کی پشت پہ ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے، جن کو با اثر سیاسی شخصیات کہا جا سکتا ہے، یا
जहाँ वो खड़े हों वहाँ दुनिया उनको संजीदा लेती है, ऐसी कोई सियासी क़ियादत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पर हमें नज़र नहीं आ मौलाना रही। साहब ये बताएं कि सलाला चेक पोस्ट के साने से लेकर एबटाबाद के सानियात तक हमने देखा कि पार्लियामेंट मुतहर्रिक रही, पार्लियामेंट को आला फौजी क़यादत ने न सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि लम्हा सूरत हाल से पार्लियामेंट आगाह रहा। सियासतदानों की ये बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, उसको अवलियत दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है सियासतदानों की बात। अब क्या वजह है कि पार्लियामेंट का इजलास भी ताखीर से इन्होंने तलब किया और अब उसको भी खैर संजीदगी, ये सियासतदानों की आवाज़ को क्यों इस तरह की क्यों सूरत हाल बनाई जा रही है पाकिस्तान में? फिर इसके अलावा मैं आपकी तायीद करते हुए ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं, मिसाल के तौर पर नहरों का मामला ऐसा मुतनाज़ा कि पूरा एक सूबा जो है वो वफाक के और पंजाब के मुकाबले में आ गया। इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जा रहा है, जो मुतनाज़ा है और जिस पर कौम ने उठना है और लोगों ने इस पर एहतजाज करना है कि हमारे हक़ के मालिक तुम कब से बन गए हो और किस तरह हमारे असासों पर तुम कब्ज़ा कर सकते हो। इसी तरीके से जब मजहबी हवाले से जो तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के हवाले से अदालतों ने फ़ैसले दे दिए हैं, लोगों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं, उसके लिए दोबारा कमीशनें बनाना और उनकी तजावीज़ पे बात करना, ये मुल्क में तो नए नए हंगामे खड़े करने वाली बात है। लिहाजा हम यही चीज़ें ऐवान में ज़ेर बहस लाना चाहते थे और इनको हम हुकूमत के सामने रखना चाहते थे कि ये वक्त नहीं है इस किस्म की मुतनाज़ा चीज़ों को उठाने का कि हम ऐवान में बैठे रहें और ऐवान में हम हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करें। इस वक्त तो एक ऐसी करारदाद की ज़रूरत है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए हमने मुत्तहिद रहना है और जो चीज़ें हमारे इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली हमने अच्छा, ये भी समझ सकते हैं कि अब हुकूमत समझती है कि जो अपोजिशन है उससे किसी किस्म का उसे डर नहीं है, शायद ये भी समझ सकते हैं कि इसलिए वो अब गैर संजीदा थी। आज अपोजिशन से डरने और न डरने का सवाल है। आज ये कोई बात है? कोई हुकूमत गिरा रहा है, कोई अदम एतमाद की तहरीक ला रहा है? ये कैसे सवाल आप कर रहे हैं? मौलाना साहब, कल ब्रीफिंग दी गई सियासी जमातों को, वो कि आप उसमें शरीक नहीं रहे, आपकी जमात का नुमाइंदा वहाँ मौजूद था, क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में ब्रीफिंग ही काफ़ी थी? ये ब्रीफिंग भी गैर संजीदा थी। जिनके साथ उन्होंने रब्ता किया वो तो चले गए, अगर हमसे भी रब्ता होता तो ज़रा हम भी चले जाते। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह गैर संजीदा इक़दाम क्यों लिए जाते हैं और किसी को ना इल्म, न पार्टियों को इल्म, न पार्टी की क़यादत को इल्म, और वो ब्रीफिंग दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हालात से कोई मुताबिकत और मुनासबत नहीं रखती। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ फ़ौजी सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं है, इसमें मजबूत पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियाँ जो हैं वो पूरी कौम की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे आज आपने बात और इसी तरह दूर है, जंगी सूरत-ए-हाल है, आप क्या समझते हैं कि जंग कितना दूर है इससे? देखिए, दूर या करीब होना अलग बात है, तैयारी जो है वो होनी चाहिए और भरपूर तैयारी के साथ हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। रही बात जंग की बात इंडिया कर रहा है, जंग की बात पाकिस्तान ने नहीं की है, पाकिस्तान ने जवाबन रद्द-ए-अमल दिया है। अब बात यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत को वहाँ खुद सपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ अपोजिशन की सपोर्ट उनको नहीं मिल रही, सियासी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही, मजहबी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही और हुकूमत वहाँ पर बिल्कुल तनहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है कि यहाँ एक मुल्क की यकजहती मौजूद है मुल्क की दिफा के लिए, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया है, मेरे ख्याल में उसमें कोई माकूलियत नहीं है। और इस हवाले से जो इब्तिदाई खबरें आई थी कि किस तरीके से FIR काटा गया, किस तरीके से पाकिस्तान पर निज़ाम लगाया गया, ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे उन्होंने बस उजरत में की हैं और वो कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता था मकामी सियासत में, जो हासिल नहीं कर सका। मौलाना साहब, इनफैक्ट आपने जिस तरह बताया कि हुकूमत की गैर संजीदगी तो आया हो चुकी है, लेकिन आप भी इस मुल्क के सन ऑफ द सॉइल हैं और एक बड़ी तवाना आवाज़ है अपोजिशन के अंदर, तो क्या उम्मीद रखें कि अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से KPC बुलाई जा रही है, इसमें हुकूमत को भी दावत दी जाए ताकि अक्रॉस द बोर्ड इंडिया को एक बड़ा भरपूर पैगाम जाए, क्योंकि हुकूमत ये काम करने में नाकाम रही है, तो आप करने जा रही है सर ये कसम? देखिए, हुकूमत करे हम करें, ये सवाल जब पैदा होता है तो यही तकसीम का सबब बनता है। इस वक्त तो हुकूमत को करना चाहिए सारा कुछ, और अगर हुकूमत खामोश है, अपोजिशन इजलास बुला लेती है, ये भी एक तकसीम का अलामत बनती है। तो मेरी राय में
یہ سارے سٹیپس جو ہیں اس وقت حکومت کو اٹھانے چاہیے تھیں، اور ہم اگر اٹھائیں گے ہم تو کل بھی اٹھا سکتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو سب سے پہلے بیان دیا کہ آج پاکستانی قوم ایک صف ہے، اور ہم اپنے وطن عزیز کی دفاع پورے ایک قومی قوت کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ کریں گے، اور اس سے ایک یکجہتی کی فضا بنی ہے، یقیناً بنی ہے، تو اس کو سبوتار نہ کیا جائے۔ غیر سنجیدگی سے یقیناً پھر داخلی معاملات چھڑیں گے، تنقید ہوگی حکومت پر، اور وہ یکجہتی ختم ہو جائے گی۔ نورین جنجوا جیو نیوز سے۔ مولانا صاحب، کے پی کے میں آپ لوگوں کی بڑی نمائندگی ہے، کے پی کے جو حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اور جو دوسرے جو دہشت گرد خارجی اندر آ رہے ہیں اور کافی حد تک اندر آ چکے ہیں، آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہی بات کہی کہ ایک طرف ہندوستان کی جارحیت، ایک طرف بلوچستان اور کے پی میں جو داخلی جنگ چل رہی ہے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجک پالیسی ہماری ہونی چاہیے، اور سیاسی لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے اس میں، تاکہ ہم اس کے لیے راستے نکالیں۔ اور اگر ایک طرف ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے تو دوسرے اطراف پر ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تاکہ ہم ہم جہت جنگ میں نہ الجھے رہیں، ورنہ ہندوستان ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ جی مولانا صاحب، پی ٹی آئی نے 7 مئی کو اے پی سی بلائی ہے لاہور میں، آپ کو دعوت آئی ہے؟ اگر آتی ہے تو آپ پی ٹی آئی کی اے پی سی میں جائیں گے؟ مجھے خبر آئی ہے، دعوت نہیں آئی۔ مولانا صاحب، اس حوالے سے آپ ہمیشہ یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں اور ساری سیاسی اور جمہوری قوتوں کو اکٹھا کرنے میں بھی مصروف رہتے ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ اس حساس معاملے پہ کوئی رابطہ کریں گے؟ اگر تو کوئی ایسی تجویز سنجیدہ طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اے پی سی بلاتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں ان کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ وہ بھی پاکستان کے ایک اہم شخصیت ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت سے تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ بتا دیں کہ یقیناً آپ کی یہاں صرف پاکستانی بلکہ پورے خطے میں جمعیت علماء اسلام کو ہم دیکھتے ہیں ایک مضبوط اور ایک مقبول جماعت ہے۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، آپ ایز اے ہول بھارت کی جو بی جے پی اور کانگریس کی قیادت ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ہے آپ خطے میں اپنی جمعیت علماء اسلام اس کی نمائندگی، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس صورتحال پر خطے پہ؟ میرے خیال میں مودی جی جو ہیں، جو فرقہ پرست ہے اور جو مسلم دشمن تصور کیے جاتے ہیں، اور گجرات میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، لہٰذا اس کو اس کی ذہنیت ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے۔ ہندوستان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پر یکجہتی ہو۔ اگر ان کا آئین ایک سیکولر آئین ہے اور اس میں ہندوستان کے ہر شہری برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر وہاں اس قسم کی ذہنیت اگر حکومت کرے گی تو وہ جس طرح انہوں نے اب الیکشن میں تو شکست کھا گیا تھا، اتحادیوں کے سہارے حکومت کر رہا ہے، پھر اس سے جو تبدیلیاں کشمیر میں کی اور جس طرح ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن میں کشمیری عوام نے مسترد کر دیا ان کو، یہ چیزیں ان کے اعصاب کو توڑ چکی تھیں۔ آج اس کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ اس واقعے کا سہارا لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف ہندو ووٹ کو اکٹھا کر سکے اور ہندو غیظ و غضب کو اٹھا سکے مسلمانوں کے خلاف، جو کبھی بھی ہندوستان کے فائدے میں نہیں جائے گا، نہ ہندوستان کے مفاد میں یہ بات ہوگی۔ لہذا ایسی صورتحال میں ہندوستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا فرقہ پرست جو قوم کو آپس میں لڑاتا ہے، جو اپنے ملک کو دوسروں سے لڑاتا ہے، بلا تحقیق لڑاتا ہے اور اندھاپن الزامات لگا رہا ہے، اس صورتحال میں میرے خیال میں اس وقت وہاں جو اپوزیشن کا رول ہے حکومت کے حوالے سے، جو اس کو یکجہتی نہیں مل رہی ہے، اتفاق رائے نہیں مل رہا ہے، اس کی یہی وجوہات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔